السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہم نے لاسٹ لیکچر میں حضرت ہجرت نبوی کے بارے میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جو حصہ تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تھا وہ ہجرت کا سفر جو تھا اس کا آغاز کیا. آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد جب کہ آپ نے مکہ کو چھوڑا تب کیا ہوا، اور اس کے بعد کے جو واقعات تھے وہ ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ ہو گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے. یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گائے خلائق ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے. صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں. کچھ خبر ملتی تو شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات کے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ اور حضرت ابوبکر ان کا دودھ پی کر گزارا کرتے. 3 دن تک صرف یہی گزارتی. لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی. اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری. اچھا جی، الفاظ معنی کی طرف آئیں. محاصرہ، گھیراؤ. پہلا ورڈ جو ہم دیکھتے ہیں پہلی لائن میں آ رہا ہے محاصرہ، گھیراؤ. کسی کے گھر کا گھیر لینا چاروں طرف سے. ٹھیک ہے، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا. قدرت مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بے خبر کر دیا، اور بے خبر کر دیا. ان پہ غنودگی سی طاری ہو گئی، یعنی کہ وہ اونگ گئے، ان کو نیند آ گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے. اب جب یہ سچویشن تھی کہ رات بہت گزر چکی تھی اور جو محاصرہ کرنے والے تھے ابو جہل کی ٹیم، یعنی کہ وہ سارا گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی، تاکہ ان کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور کب آپ نے وہ ایریا جو تھا وہ چھوڑا. جب آپ گھر سے باہر اپنے کعبے کو دیکھا، فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے عزیز ہے، عزیز ہے، پیارا ہے. مکہ کو سے ایک مخاطب ہو کر کہا کہ مکہ تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ پیارا، لیکن تیرے فرزند، تیرے بیٹے، فرزند ہوتے ہیں جی بیٹے، مجھ کو رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں آرام سے، چین سے، سکون سے رہنے نہیں دیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. قرارداد مطلب بات چیت ہو چکی تھی، صلاح مشورہ ہو چکا تھا، یا آپ کہہ لیں کہ پلاننگ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، یہ اس بات کی پلاننگ انہوں نے پہلے کر لی ہوئی تھی کہ جب یہ حالات ہیں اور ہم نے نکلنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے کیا جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوگا. دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں پوشیدہ ہوئے. جبل ثور جو ثور کے پہاڑ میں پوشیدہ ہوئے، چھپ گئے جا کر. پہلی طریقہ یہ کیا کہ چوں ہی انہوں نے مکہ چھوڑا، انہوں نے وہ جا کر ثور کے پہاڑ میں جو غار تھا وہاں پہ جا کر چھپ گئے فوری طور پر، تاکہ دشمنان سے فوری طور پر بچا جا سکے. یہ غار آج بھی موجود ہے اپنی جگہ پر، اور بوسہ گائے خلائق ہے. بوسہ گائے خلائق جہاں پہ مخلوق خدا آ کر جس جگہ کو چومتی ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ حجر اسود کو چوما جاتا ہے، ایک عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے، ایک محبت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن گزارے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے. یہ نوخیز مطلب کم عمر، مطلب بہت عمر نہیں تھی ان کی، ابھی وہ جوانی کی منزلیں طے کر رہے. جیسے آپ لوگ کہہ لو کہ آپ 9th 10th کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہی ایج، یعنی کہ ٹھیک ہے 16-18 سال کی. شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کو کیا مشورے کر رہے ہیں. اب وہ کیا کرتے تھے کہ رات کو تو ان کے ساتھ غار میں رہتے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن صبح جب منہ اندھیرے، یعنی کہ ابھی صبح جو روشنی نہیں پھیلی ہوئی ہوتی تھی، تو اٹھتے اور شہر چلے جاتے، مکہ چلے جاتے، اور جا کر وہاں سے لوگوں کے بیچ اٹھتے بیٹھتے اور معلوم کرتے کہ وہ لوگ آپس میں کیا صلاح مشورہ کر رہے ہیں، ان کی کیا پلاننگ ہے.
جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہتے، اور پھر اگر کوئی انفارمیشن ان کے پاس ہوتی، ان کو خبر ملتی کہ اب یہ ہونے والا ہے، اب یہ کرنے والے ہیں، تو وہ پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتاتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کا دودھ پی کر مطلب کچھ دن کے لیے گزارا کر رہے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جاتا بکریاں چراتا، اور واپسی پہ وہ جیسے چرواہے ہوتے ہیں نا، جگہ جگہ سٹے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے ہی شو کراتا کہ میں اپنی بکریاں یہاں پہ چرا رہا ہوں، لیکن اصل اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ وہ وہاں پہ رک جاتا تھا ان بکریوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ ان بکریوں کا دودھ پی کر گزارا کر لیتے۔ 3 دن صرف یہی غذا تھی ان کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، ان کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، تو وہ پھر کیا کرتے، وہ دودھ پی کر گزارا کر رہے تھے۔ لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ ابن ہشام سے روایت ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ ایک جگہ یعنی کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو تھے وہ صرف بکریوں کا دودھ پی کر گزارا کر رہے تھے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے جو کہ ابن ہشام سے نے بتائی ہے، یہ ان سے ان کا ذکر اس میں آتا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ روزانہ جو تھی وہ حضرت اسماء جو تھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، وہ کھانا پکا کر لے آتی تھی اور لا کے ان کو دے دیتی تھی چپکے سے، اور وہ لوگ وہ کھانا کھا کر گزارا کرتے تھے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جناب امیر تھے۔ ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر مبہوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آگے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جی، اب یہ ہوا کہ صبح قریش کی آنکھیں کھلی۔ جب صبح ہوئی اور قریش کی آنکھ کھلی، یعنی کہ وہ اپنے حواسوں میں واپس آیا، تو انہوں نے دیکھا کہ پلنگ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، وہاں تو جناب امیر ہیں۔ ان ظالموں نے آپ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر مبہوس کر دیا، قید کر دیا۔ مبہوس کرنا، قید کرنا۔ ان تھوڑی دیر کے لیے ان کو حرم میں قید کیا، اور لیکن پھر ظاہر کوئی حل نہیں تھا تو اس کو چھوڑ دیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ان کو ڈھونڈنے نکلے، ڈھونڈنے نکلے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ بھی گئے جو غار کا دہانہ تھا۔ دہانہ ہوتا ہے منہ، غار کا منہ تک وہ پہنچ گئے۔ آہٹ پا کر، آہٹ ہوتی ہے ہلکی سی آواز کسی کے چلنے پھرنے کی یا کسی چیز کی ہلنے کی آواز، اس کو آہٹ کہا جاتا ہے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر جو تھے وہ غمزدہ ہو گئے، تھوڑے سے اداس ہوئے، پریشان ہو گئے کہ اب تو یہ بالکل اتنے قریب ہے کہ اب یہ جو ہے ہمارا بچنا جو ہے مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو آپ نے حضرت نے صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب ہے کہ آگے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے، یعنی کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ان کو مطلب اتنے قریب ہیں کہ اگر وہ اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے نا تو ان کو وہ غار کا جو منہ ہے وہ دکھائی دے جائے گا، اور ان کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم اس میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ان کو تھا کہ خوف کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ہمارا جو ہے وہ پھر پکڑنے جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 40 میں یہ آیا ہے اس کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے سے کے اوپر جو ان کا اعتبار تھا ان کے اوپر کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں وہ کوئی بھی نقصان کسی بھی صورت میں نہیں پہنچنے دے گا۔ اچھا جی، قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ اس وقت حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرام بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ اچھا، اب آگے ایک بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ واقعہ آتا ہے کہ جب آپ لوگ غار سے نکلتے ہیں تو
اس وقت جو صورتحال پیش آتی ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ مشہور کر دیا تھا کہ یہ آفر لگائی ہوئی تھی لوگوں کے اندر یہ لالچ پیدا کرنے کے لیے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر کو گرفتار کر کے جب پکڑ لائے گا تو اس کو ایک خون بہا، یعنی اس وقت کا جو ایک خون بہا کا تھا معاوضہ وہ تھا 100 اونٹ، جو کہ بہت ہی بڑی اماؤنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تو خون بہاتا ہے جب کوئی قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے اگینسٹ یا تو وہ پیسے دو یا پھر بندہ ان کا قتل کیا جاتا ہے، تو بندے کو بچانے کے لیے معاوضہ دے دیا جاتا ہے، اسے خون بہا کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو تھا نا یہ قریش میں بہت زیادہ عام تھا۔ انہوں نے کہا جی ایک اگر پکڑ کر لے آتے ہو تو ایک خون بہا کے برابر یعنی کہ 100 اونٹ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا۔ ثاقب بن جشم نے جب سنا تو وہ اس کو امید لگی کہ اگر میں پکڑ لیتا ہوں تو لازمی مجھے جو ہے وہ 100 اونٹ مل جائیں گے، تو اس نے وہ نکلا اور ڈھونڈنے لگ گیا۔ اور اس وقت جب کہ اس وقت بالکل اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غار سے نکلے تھے اور آگے جانا چاہ رہے تھے، اس نے ان کو دیکھ لیا اور گھوڑا تیزی سے دوڑاتا ہوا ان کے قریب جو تھا وہ پہنچ گیا، لیکن اس نے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ جو تھا وہ گر پڑا زمین پر۔ اب اس نے ترکش سے فال کے تیر نکالے۔ ترکش ہوتا ہے جی آپ کو پتہ ہے جب پرانے زمانے میں جو تیر ہوتے تھے ان سے شکار کیا جاتا تھا، تلواروں سے شکار کیا جاتا، تو تیر کو رکھنے کے لیے جو چمڑے کا ایک تھیلا سا استعمال ہوتا تھا اس کو تیر دان کہتے ہیں، ایسے ترکش کو تیر دان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے لٹکایا ہوا تھا، اس میں سے تیر دان میں سے اپنا ایک تیر نکالا اور اس کے ذریعے اس نے فال نکالنے کی کوشش کی۔ ہر کام کے لیے یہ جو ہوتے تھے کہ یہ لوگ فال نکالا کرتے تھے کہ یہ کام میرے حق میں اچھا ہے یا میرے حق میں برا ہے، تو فال نکالنے کی کوشش کی۔ تو جب اس نے فال نکالتے جواب میں نہیں نکلا تو جو فال کا جو حساب تھا، فال کا یہ طریقہ کار کچھ کا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب مثال کے طور پہ اگر تیر انہوں نے اچھالا ہے کہ یہ تیر سیدھا جا کے زمین میں لگے گا تو کامیابی ہوگی اور اگر وہ گر جائے گا تو ناکامی ہوگی، اس طرح کے انہوں نے اپنے کچھ بنائے ہوئے ہوتے تھے حساب کتاب۔ تو اس کا حساب تھا اس کے اگینسٹ وہ تیر گیا، تو اس کو لگا کہ تیر نے مجھے نہیں کا جواب دیا کہ تم حملہ نہ کرو۔ لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی، لیکن اب اصولاً تو اس کو فال مان لینی چاہیے تھی، لیکن لالچ اس کے اندر بہت بھرا ہوا تھا۔ اس کو تھا کہ کیا میں ایک تیر کی بات مان کے 100 اونٹوں کا گراں بہا ایک قیمتی جو تھا معاوضہ جو مجھے مل رہا ہے وہ میں چھوڑ دوں؟ کیا میں 100 اونٹوں کی جو قیمت ہے وہ میں چھوڑ دوں ایک تیر کی بات مان کے؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا اس نے دوبارہ کوشش کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا کہ گھوڑے کے جو پاؤں تھے وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئی۔ دھنس جانا کسی چیز کا کے اندر گھس جانا، جیسے ریت میں نہیں کوئی چیز دھنس جاتی، تو اب اس کے گھوڑے کے جو پاؤں ہی تھے وہ زمین میں دھنس گئے۔ پہلی بار وہ گرا، دوسری دفعہ اس کے پاؤں دھنس گئے۔ گھوڑے سے پھر اترا اور پھر فال نکالی اور پھر فال میں سے جواب آیا نہ، تمہیں کوئی حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مقرر تجربے نے بار بار دوبارہ تجربہ جو کیا جائے، اس کی ہمت پست کر دی، اس کی ہمت توڑ دی۔ اندر سے اس کو ہو گیا کہ نہیں یار یہ کام خراب ہے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہے کہ یہ جو ہے نا کہ یہ کوئی نہ تو یہ عام انسان ہے اور نہ ہی یہ جو ہے نا میں کام کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ لہٰذا وہ اندر سے جو تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نہیں بھائی یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کچھ قریش کے اشتہار کے بارے میں جو بھی کہ کس طریقے سے انہوں نے اشتہار لگایا ہے اور وہ کس طرح آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ ساری انفارمیشن دی اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے کہ مجھے وہ ایک لکھ کے دے دیتے تھے کہ اس کو امن اصل اور ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے اور یہ جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تحریر لکھ دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، انہوں نے چمڑے کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر فرمان امن لکھ دیا۔ اچھا، یہاں تک یہ واقعہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے بتایا جاتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لے کر گئے تو وہاں کے کیا مناظر تھے، ٹھیک ہے۔ تشریف آوری کی خبر مدینہ میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ تمام شہر ہماتاً چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ وہاں سے واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کے آواز سے گونج اٹھا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب وہ مدینہ میں تشریف آوری آپ کی ہوتی ہے، جب آپ مدینہ میں تشریف لے کے جاتے ہیں تو اس سے بہت پہلے یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس کا اثر یہ تھا کہ پورا شہر جو تھا وہ ہماتاً چشم انتظار تھا۔
ہمدن پورے کا پورا، تن ہوتا ہے وجود انسان کا جسم، اور تمام وجود، یعنی کہ جیسے آنکھ ہوتی ہے نا، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پورا وجود جو تھا انسانوں کا وہ ایک چشم انتظار کی صورت اختیار کر چکا تھا، ایک انتظار کرنے والی آنکھ بن چکا تھا۔ چشم ہوتی ہے آنکھ، انتظار کرنے والی آنکھ بن چکا تھا، یعنی کہ بے انتہا بے قراری کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ وہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ معصوم بچے جو تھے وہ بڑے فخر سے اور بڑے جوش سے کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شہر میں تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر، کیونکہ صبح سویرے اٹھ کے جاتے اور جا کر شہر کے باہر وہ ایریا، وہ علاقہ، وہ راستہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی امید تھی، وہاں پہ جمع ہو جاتے اور انتظار کرتے رہتے، پھر دوپہر تک انتظار کرتے اور حسرت کے ساتھ، یعنی کہ جو تھوڑی ساری مایوسی کے ساتھ جو تھے کہ یار آج بھی نہیں آئے، وہ والی کیفیت، ٹھیک ہے، واپس آ جاتے اور ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ انتظار کرنے کے کر کے اور واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے اپنے قلعے کے اوپر سے دیکھا تو اسے دور سے، یعنی کہ جب ذرا وہ قلعے کی چھت پہ چڑھا ہوا تھا تو اس کو دور سے وہ آتے ہوئے دکھائی دیے، اور قرائن سے پہچانے، قرائن ہوتا ہے نشانیاں، کرینہ کی جمع یہ، ٹھیک ہے، کرینہ لفظ جو ہوتا ہے اس کی جمع یہ قرائن مطلب نشانیاں، اندازے، حلیہ یہ کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، کہ جو اس کے ذہن میں ایک اسکیچ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ایسے دکھائی دیتے ہیں، ایسے دکھتے ہیں، تو اس نے اس سے پہچان لیا کہ یہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس نے پھر اہل عرب سے کہا کہ لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ اس نے وہیں سے پکار کر کہا کہ اہل عرب کہ تم جس سے اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ تمام شہر جو تھا تکبیر کے آواز سے گونج اٹھا، تکبیر کی آواز، اللہ اکبر کی آواز، ٹھیک ہے، نعرہ تکبیر ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ لیں جی، چیپٹر ہمارا یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے مولانا شبلی نعمانی کے جو تھے وہ اہم نکات لکھنے کے لیے کہا تھا، ایک تو آپ نے مجھے وہ چیک کروانے ہیں، آپ لوگوں نے اب تک کر لیا ہوا ہوگا وہ کام، اور نیکسٹ آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے یہ جو اس کے مشق میں مختصر سوال جواب ہیں، یعنی کہ مشقی کام آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کام سارے کا سارا آپ نے مجھے چیک کرواتے رہنا ہے، ساتھ کے ساتھ آپ نے مجھے آج چیک کروا دیں اور کل شام تک آپ مجھے سارا چیک کروا دیں، تاکہ جب آپ کے ساتھ میری ڈسکشن ہو، بات چیت ہو، تو اس وقت مجھے پتہ ہوگا کہ کس نے کتنا کام کر لیا ہوا ہے، اور وہ سارا کام جو ہے وہ اسی وقت میں اگر خدا نہ خاصہ اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے، کوئی مسٹیک ہوتی ہے، تو وہیں پہ میں آپ کو وہاں پہ بتا دوں گی کہ کس کے کام میں کہاں پہ کیا غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ آنسرز کا آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ آپ نے 1 سے 2 لائن کے بیچ میں ہی اس کا آنسر دینا ہے، لیکن جو کویشچن نمبر آ رہا ہے نا لاسٹ، سراقہ بن جشم کیسے طائب ہوا، یہ تھوڑا سا لانگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 3 ساڑھے 3 لائنوں کا چلا جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو آپ پلیز کام کمپلیٹ کیجئے اور مجھے چیک کروانا شروع کیجئے، اور تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ فائنل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔